اگر تم نے آئندہ اس طرح کیا تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ میں نے ہاکی لہراتے ہوئے سامنے کھڑی جاوید سے کہا۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیا تم کمشنر کے بیٹے ہو جو یوں اکڑ دکھا رہے ہو؟ اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا غصہ تو آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ نہ جانے کیسے میرا ہاکی والا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور ہاکی پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں جا لگی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر گرا۔ اس کے منہ سے ریکارڈ شدہ گالیاں نکلی۔ میرا غصہ مزید بڑھ گیا اور میں آگے بڑھا اور جاوید کی چیخیں سن کر کالج کے لڑکے ہمارے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے مدثر؟ پرنسپل صاحب کی آواز سن کر میرا ہاتھ یوں رک گیا جیسے کسی چلتے ہوئے کھلونے کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ جناب یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے اپنا دفاع کیا مگر پرنسپل جاوید کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ، اس کی حالت خراب ہے، انہوں نے چیخ کر کہا، اور کئی لڑکوں نے آگے بڑھ کر خون سے لت پت جاوید کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے۔ اب اسے بھی باندھ دو، اس نے بہرحال ایک جرم کیا ہے جس میں جاوید کی جان جا سکتی تھی، بلکہ جا بھی سکتی ہے۔ انہوں نے لڑکوں کو حکم دیا اور لڑکے مکھیوں کی طرح مجھ پر چپٹ پڑے اور چند لمحوں میں مجھے بے بس کر دیا۔ اور پھر یوں ہوا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ پولیس آئی اور مجھے مارتے ہوئے تھانے تک لے گئی، سلاخوں کے پیچھے دھکا دے دیا۔ مجھے گرفتار کروانے میں جاوید کے والد پیش تھے۔ یہ کیا کیا تم نے مدثر؟ میری والدہ بولی۔ وہ شام کے وقت مجھ سے ملنے آئی تھی اور ساتھ میں میرے لیے کھانا بھی لائی تھی۔ میرے بیٹے، تو جانتا ہے کہ تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، پھر بھی تو نے یہ کیا کر دیا؟ جانتا ہے تھانے دار نے پرچہ کاٹ دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تیری ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، اب کیا ہوگا؟ وہ رونے لگی۔ او مائی، یہ ٹسوے اور بہانے بند کر اور واپس جا، تیری ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ساتھ کھڑے ایک سپاہی نے میری ماں سے کہا اور میری امی آنسوں سے بھری نگاہیں لے کر مجھے دیکھتی رہی اور واپس چل گئی۔ حوالات میں بند یہ میری پہلی اذیت ناک اور خوفناک رات تھی۔ آدھی رات تک میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا رہا، پھر جا کر یہ پولیس والے تھکے اور مجھے کچھ سکون ہوا، مگر یہ سکون جو تھا وہ صرف چند لمحوں کا تھا۔ میرے جسم پر جو زخم تھے انہوں نے میرا سکون تباہ کر دیا تھا۔ میرے والد صاحب پیدائش سے ہی 1 ماہ پہلے اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ مما بہت ہمت والی تھی، انہوں نے میرے لیے اس قدر محنت کی، مجھے کسی چیز کی کبھی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ ایک وقت میں انہوں نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا، مجھے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا، ہمیشہ اچھا پہننے کو دیا، اچھا کھانے کو دیا، مگر ان کا احترام کرنے کی بجائے ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا جو کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہوگا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ امی نے ہمیشہ میری خدمت کی اور اس طریقے سے کی جیسے میں ان کا بیٹا نہیں، مالک ہوں۔ نہ جانے میرا مزاج کیسا تھا، وہ کون سی محرومی تھی جس نے مجھے معاشرے سے غیر محسوس طور پر باغی کر دیا۔ مجھے ذرا سی بات پر اتنا شدید غصہ آ جاتا کہ ایسا محسوس ہوتا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ گزشتہ واقعات میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا جاوید کا کوئی قصور نہیں تھا، بس چلتے ہوئے وہ اچانک مجھ سے ٹکرا گیا تھا اور میں نے اسے ہاتھی سے اس قدر مار دیا۔ دوسری صبح بہت اذیت ناک تھی۔ صبح ہی صبح اطلاع آئی کہ جاوید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مالک حقیقی سے جا ملا ہے۔ میں قاتل بن گیا تھا۔ امی جان نے مجھے سزا سے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شہر کا سب سے بڑا وکیل کیا، وکیل نے اپنی فیس حلال کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس وقت امی جان غش کھا کر گر بھی پڑی جب دنیا کی عدالت کے جج نے حکم سنایا ملزم کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور اسے عدالت سزائے موت کا حکم سناتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امی جان مقتول کے والدین کے پاس گئیں، ان کے پاؤں پڑی، میری معافی کی درخواست کی، مگر انہوں نے امی کو ٹھوکریں مار کر نکال دیا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد جب امی کو محسوس ہوا کہ مجھے وہ سزا سے نہیں بچا سکتی تو وہ ایک رات چپ چاپ سوئیں اور پھر سوتی ہی رہ گئیں۔ مجھے ہتھ کڑیاں پہنا کر امی کے جنازے پر لایا گیا، میری آنکھیں نم تھیں۔ امی نے میرے لیے کیا نہیں کیا، مگر میں نے انہیں کیا دیا۔ امام صاحب نے کہا صفیں سیدھی کر لیں اور جنازے کی نیت کر لیں۔
اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اب میں امی کو کچھ دے سکتا ہوں، مگر افسوس مجھے تو نماز جنازہ کی نیت بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے کسی نے ایک دن بھی دینی مدرسے میں نہیں بھیجا تھا کہ میں قرآن، نماز، روزہ اور دین کی ضروری باتیں سیکھ لیتا۔ مجھے تو شاید ایک سورت بلکہ پہلا کلمہ تک نہیں آتا تھا۔ نماز جنازہ کیا پڑھتا، انہیں کیا تحفہ دیتا۔ امی جان دنیا سے رخصت ہو گئیں اور میں انہیں آخری تحفہ بھی نہ دے سکا۔